اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم. My dear students, this is class 12th. Subject is political science. Today our topic is India's changing relationship with USA. چونکہ کولڈ وار کے درمیان ہندوستان امریکہ کے خلاف تھا. کولڈ وار کب شروع ہو گئی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. کولڈ وار دوسری جنگ عظیم کے بعد شروع ہو گئی. پہلا عالمگیر جنگ پہلا ورلڈ وار 1914 سے 1919 تک رہی. پھر دوسری عالمگیر جنگ 1939 سے 1945 تک رہی. 1939 سے لے کر 1945 تک رہی اور 1945 میں دوسری عالمگیر جنگ ختم ہو گئی. جنگ کس طرح ختم ہو گئی؟ جب امریکہ نے جاپان کے، چونکہ جاپان اس وقت بہت بڑا طاقتور ملک مانا جاتا تھا، بہت ترقی یافتہ تھا، اس کے پاس کافی وسائل تھے اس وقت. جب امریکہ نے، چونکہ امریکہ اس وقت نیوکلیئر پاور تھا، جاپان نیوکلیئر پاور نہیں تھا، امریکہ نے 1945 میں 6 اگست 1945 میں جاپان کے 2 بڑے شہروں پر 2 ایٹم بم گرائے. پہلا ایٹم بم 6 اگست یعنی 6 اگست 1945 میں ہیروشیما، جاپان کے ایک بڑے شہر پر، ہیروشیما پر گرایا، کیونکہ امریکہ چاہتا تھا کہ جاپان سرنڈر کرے، لیکن جاپان نے سرنڈر نہیں کیا. اس وقت 1,70,000 لوگ وہاں مر گئے، جس میں 1,10,000 فوجی تھے اور 60,000 سویلین تھے، اور تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ سویلین زخمی ہو گئی. فوجی اور سویلین زخمی ہو گئی 2 کروڑ سے زیادہ. پھر امریکہ نے، جاپان نے سرنڈر نہیں کیا. صرف 3 دن کے بعد دوسرا ایٹم بم پہلا ہیروشیما پر گیا اور دوسرا ناگاساکی پر. وہ بھی جاپان کا ایک بہت بڑا شہر ہے. اور دوسرا 9 اگست، صرف 6 اگست کے 3 دن کے بعد گرایا دوسرا نیوکلیئر بم 9 اگست ناگاساکی پر. اس وقت جاپان نے سرنڈر کیا اور اسی کے ساتھ ورلڈ وار سیکنڈ ختم ہو گئی. پھر کولڈ وار شروع ہو گئی. ڈیورنگ دا کولڈ وار پیریڈ انڈیا فاؤنڈ اٹ سیلف the opposite side of USA. India had close and cordial relation with Soviet Union, distancing it from USA. چونکہ جب دوسری عالمگیر جنگ ختم ہو گئی تو ورلڈ 2 بڑے بلاکوں میں تقسیم ہو گیا. چونکہ اس وقت رائشیا اور امریکہ ایک طرف تھے، ان کو آپس میں بہت تعلق تھے، لیکن دونوں بہت بڑے طاقتور ملک تھے. لیکن پھر رائشیا اور امریکہ آپس میں اپوزٹ ہو گئی. ایک تو یو ایس اے بلاک رہا اور ایک یو ایس ایس آر، ایک یو ایس اے اور دوسرا یو ایس ایس آر، یعنی دنیا 2 بلاکوں میں تقسیم ہو گیا. ایک تو یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ یونین آف سوویت سوشلسٹ
ریپبلکس. یہ 2 بلاکوں میں تقسیم ہو گیا پورا دنیا. انڈیا ڈیسائیڈڈ، چونکہ ہندوستان امریکہ کے خلاف تھا، لیکن ہمارا ملک ہندوستان جو وہ اس وقت بہت غریب تھا. جب یہ غریب تھا اس وقت امریکہ بہت ڈیولپڈ تھا، اس کی معیشت بہت اچھی تھی. اینڈ انڈیا ڈیسائیڈڈ ٹو لبرلائز دا economy and integrate it with the global economy. This made India an attractive market for US products and the impressive economic growth rate. India brought it closer to many countries, including US in past. America did not appropriate some other policies of India, such as nuclear test. جو اس نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا، انڈو سوویت فرینڈشپ ٹریٹی ایٹس تھا، جو ہندوستان کو معاہدہ تھا رشیا کے ساتھ. وہ امریکہ کو قبول نہیں تھا، اور اس نے ٹیسٹ بھی کیا. وہ بھی امریکہ ہندوستان اس وقت بھی اس کو خلاف رہا. However, with the signing of the nuclear deal in 2008 between the two states, the relationship between the two states are likely to become strong further. The attack of India in Mumbai on 26 نومبر، جو 26 نومبر 2008 میں ممبئی کے ایک تاج ہوٹل میں اٹیک ہوا، being described as an act of terror. امریکہ نے اس کو ٹیررزم قرار دیا. تو جب مین اسٹیپس فار normalizing the relations, these are: in May 1994, Narasimha Rao visited USA. تعلقات کس طرح سے اچھا ہو گئے ہندوستان کو امریکہ کے ساتھ؟ مین اسٹیپ اس کے یہ ہے: in May 1994, Narasimha Rao visited USA. The US President extended full support to India in economic reforms. اور دوسرا کیا رہا اسٹیپ؟ on July 25th, 1999, USA asked Pakistan to pull out its forces from the areas of Kargil. جب پاکستان نے کرگل پر حملہ کیا، ٹائیگر ہل پر، تو اس وقت جب وہ بہت بڑی لڑائی تھی 1999 میں، 1999 میں، تو اس وقت امریکہ نے فورس کیا پاکستان کو کہ اپنا فوج واپس بلا لے ٹائیگر ہلوں سے. تو یہ بھی